توشہ خانہ کیس میں ڈیولپمنٹ کوئی ہوئی ہیں؟ ابھی تو ریکارڈ مانگے انہوں نے، اور میرے خیال میں تاریخ تو ابھی نیکسٹ ویک ابھی آئی نہیں ہے، اور ریکارڈ جب آئے گا تو اس کے بعد وہ جو اپیل ہے بیسیکلی اس کے اوپر اب سارے ڈیسیجن ہونے ہیں، اور اس میں مین پریئر تو شعیب صاحب کی یہی ہے کہ اس کو سسپینڈ کیا جائے. مجھے لگتا نہیں ہے کہ وہ معاملہ اتنا آسان ہے. اس کے ساتھ ہی آپ نے دیکھا ہوگا کوئی دوسرے 6-7 ایسے اینٹی ٹیررزم کے کیس ہے، القادری یونیورسٹی والا کیس ہے جس میں ان کی ضمانتیں خارج ہو چکی ہیں. تو اب پریکٹیکلی اگر ٹرم سینٹنس جو ہے سسپینڈ بھی ہوتی ہے تو اس کے باوجود بھی ضروری نہیں ہے کہ عمران خان باہر آ سکے. ایک واحد طریقہ ان کو اٹک جیل سے اڈیالہ لانے کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اٹک جیل والی جو سزا ہے وہ سسپینڈ ہو جائے اور القادر والی اور دوسری سزا شروع ہو جائے اور وہ اڈیالہ آ جائے. مطلب یا تو نیب کے ریمانڈ میں ہوں گے یا گرفتاری ڈال کے ان کو یا تو نیب کے ریمانڈ پہ بھیجیں گے یا پھر اڈیالہ میں جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیج دیں گے. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اڈیالہ اگر آئیں گے بھی خان صاحب تو وہ رہا ہو کے یا پھر صرف ٹرانسفر ہو کے نہیں آئیں گے، اور یہ ضمانتیں ملنا شاید اتنا آسان بھی نہ ہو، خاص طور پہ کیونکہ جو جسٹس عامر فاروق ہیں ان کے سامنے کچھ دوسرے بھی لیگل ایشوز ہیں جن کو شاید ریزالو کرنا ضروری ہوگا. لٹ سے کہ اگر وہ گواہوں والا معاملہ جو ہے جو ابھی تک نہیں سن رہے تھے، اگر وہ اپیل کے ساتھ لگا دیتے ہیں تو وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ججمنٹ سسپینڈ کرنے کی سے پہلے وہ معاملہ بھی سن لیا جائے، اس کے بعد پھر اپیل کا بھی فیصلہ کر کے پھر دیکھا جائے گا کہ کیا ہو سکتا ہے. مجھے لگتا نہیں ہے کہ اتنے جلدی عمران خان صاحب کوئی ریلیف ملنے والی کوئی ریلیف ملے گی. جی مظہر آپ بتائیے گا کہ یہ جو تمام کیسز ہیں جو چل رہے ہیں اور ایک طرف پی ٹی آئی کے جو لائرز ہیں انہوں نے امید باندھی ہوئی ہے کہ کچھ نہ کچھ ریلیف ملے. دیکھیں ایک ریلیف تو ان کا حق ہے اور وہ ہے کہ یعنی جو جیل فیسلٹیز ہیں یہ نہیں کہ کوئی ان کو ایکسٹرا آرڈنری آؤٹ آف دا وے جا کے فیسلٹیز دی جائیں، لیکن اگر بیسک فیسلٹیز دی جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی اگر جو ہے وہ جیسے وکیلوں کی بات ہے، جو وکیلوں یہ بہت کلیئر لگ رہا ہے، ٹھیک ہے وہ اینٹی کرپشن والے بلا لیں یا FIA والے بلا لیں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ماضی میں جب وہ خود حکومت میں تھے ان کے اوپوننٹس کے ساتھ اسی طرح چیزیں کی جاتی تھیں. لوگوں کو یہ یاد ہے کہ عمران خان صاحب کو کورٹ پرمیسز سے پکڑا گیا تھا. لوگوں کو یہ یاد نہیں ہے کہ حنیف عباسی کو کورٹ روم کے اندر سے پکڑا گیا تھا. اگر متی کو یاد ہو کہ جب ان کو باقاعدہ کورٹ روم سے جج کے سامنے سے اٹھا کے لے جایا گیا تھا اس میں. تو ہماری یہاں بدقسمتی ہے یہ. لیکن جیل فیسلٹیز اگر وہ یہ گھر سے کھانے والی بات کر رہے ہیں کہ گھر سے کھانا آنا چاہیے، یا یہ کہ ان کے وکلا کو نہ ملنے دینا، یہ بہت عجیب و غریب سی بات ہے. تو میرا خیال ہے باقی کیس میں وہ کب تک رہتے ہیں، جیل میں رہتے ہیں، ان کی ضمانت ہوتی ہے نہیں ہوتی، ان کو جیل سے یا کورٹ سے ریلیف ملتا ہے نہیں ملتا، یہ تو ایک لیگل پروسیس ہے اور لیگل پروسیس کے مطابق ان کو وہ ملتا ہے. اڈیالہ جیل سے اٹک لے جانے کی جو ریزنز ہیں سیکیورٹی ریزنز ہیں. ماضی میں بھی جب ایک مرتبہ عمران خان صاحب پکڑے گئے تھے تو وہ پکڑے کوٹ لکھپت جیل میں گئے تھے اور اس کے بعد انہیں ڈی جی خان جو ہے منتقل کر دیا گیا تھا. تو ہمارے یہاں اور اس طرح آپ پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں قیدیوں کو اٹھا کے یا کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں، یہ کوئی بہت ایسی بات نہیں ہے جو پہلی مرتبہ ہو رہی ہے. لیکن میرا خیال ہے توشہ خانہ کیس ہو یا القادر ٹرسٹ کے کیس ہوں یا 9 مئی کا کیس ہو، کیسز جو بھی ہوں وہ اپنی لیگل کورس میں چلتے رہیں، بالکل چلتے رہنا چاہیے. اور اگر اس میں وہ ان کا جرم ثابت ہوتا ہے تو انہیں وہ سزا بھی بھگتنی پڑے گی، اور اگر نہیں ہوتا تو ان کو رہا کرنا پڑے گا. لیکن جو بیسک فیسلٹیز ہیں وہ میرا خیال ہے وہ کنسرن ہے، اور ان کے لائرز کو نہ ملنے دینا یہ میرا خیال ہے زیادتی ہے. اچھا فورن فنڈنگ کا جو کیس ہے اس کا ابھی جو آرڈر آیا ہے میرا خیال ہے آج ہی آیا ہے، جس میں کہ چیف الیکشن کمیشن صاحب کا کہنا ہے کہ 22 تک آپ بہت ڈیلے آپ کر رہے ہیں، اب ایک آپ ڈیٹیل جواب دیں 22 اگست تک. تو اس کے بعد کیا فورسی کرتے ہیں، اس پہ بھی کوئی ہو سکتا ہے ایکشن، اور رائٹ ٹو اپیل کتنی ہے؟ دیکھیں فارن فنڈنگ کا جہاں تک کیس کا تعلق ہے، ایک بات صرف کر کے میں آگے فارن فنڈنگ میں آؤں. یہ جو دوستوں نے کہا ہے
دیکھیں جو کیسز یہاں اسلام آباد میں تھے نیب کورٹ نے وہ عدم پیروی پہ خارج کر دیں، اور لاہور کے بھی ایک جج نے عدم پیروی پہ خارج کر دیں، حالانکہ 3 دن پہلے جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کی سربراہی میں جو 3 ممبر بینچ تھا وہاں ان کو بتایا گیا جی غیر حاضری کی وجہ وہ ان کا جیل میں ہونا ہے، کوئی جان بوجھ کے آج غیر حاضر نہیں ہے، تو انہوں نے اس کی بیل ایکسٹینڈ کر دی. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک بات ہے، ضمانت اس کیس میں گرفتار نہیں کیا جائے گا. اور یہ بات نیچے بتائی گئی، سپریم کورٹ کے یا ہائی کورٹ کے آلریڈی فیصلے ہیں کہ اگر کسی کو اس طرح کسی اور مقدمے میں جیل میں رکھا جائے تو بلکہ اس دن چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہا گیا کہ یہ ججمنٹ سسپینڈ کریں، جب ایڈمٹ کرتے ہیں کہ اتنی ایٹریگولرٹیز ہیں یہ ججمنٹ سسپینڈ کریں کیونکہ ہماری بیل بیفور ارسٹ موجود ہیں، ہم اس کو میرٹ پہ فیصلہ چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا آصف علی زرداری کا کیس میرے پاس آیا تھا اور ہم نے یہ واضح حکم دیا تھا کہ بیل بیفور ارسٹ کسی اور کیس میں اگر ہو، میئرلی نان اپیئرنس اس وجہ سے ہو کہ وہ کسی اور مقدمے میں ہے یا جیل میں ہے، تو وہ بیل بیفور ارسٹ میرٹ پہ ڈیسائیڈ ہوگی، خارج نہیں ہوگی. لیکن پتہ نہیں وہ کیسے انہوں نے خارج کر دی. لیکن یہ تو ایک آسپیکٹ تھا جو میں نے آپ کو بتانا تھا. فارن فنڈنگ کے حوالے سے ایک بات بڑی اہم ہے، حنیف عباسی کیس میں یہ لکھا ہوا ہے، حنیف عباسی گئے ہی عمران خان کے خلاف، جہانگیر ترین کے خلاف گئے تھے کہ یہ فارن فنڈنگ کا کیس ہے، ان کو نائل کیا جائے. اس کے اندر لکھا ہوا ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے جو اکاؤنٹس کے معاملات ہیں بیک وقت اکٹھے دیکھے جائیں اور ان کو آپ آڈٹ کریں یا کنڈکٹ کریں، جو بھی ہے آپ سکروٹنی کریں. لیکن ہمارے خلاف 1.5 سال سے پہلے فیصلہ ہو چکے ہیں، 1.5 پونے 2 سال ہو گئے ہیں، تو آج تک باقی کسی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا. ایک ہمارا اعتراض الیکشن کمیشن کس طرح کمپرومائزڈ ہے، ایک اعتراض ہے. اور دوسری بات، سارا فیصلہ انہوں نے پہلے کر دیا ہمارے خلاف، اور وہ کر کے جس کو ہم نے چیلنج کر رکھا ہے ہائی کورٹ میں، لیکن آخری لائن میں یہ، اور ایف آئی اے میں بھی بھیج دیا جس کو ہم نے بعد میں چیلنج بھی کیا تھا، اور سب کچھ کر دیا، اور لیکن صرف یہ کہا کہ اب آپ شو کاز نوٹس کا جواب دے دیں. بھائی فیصلہ تو آپ پہلے کر چکے ہیں، اسی طرح جس طرح ہمایوں دلاور نے فیصلہ پہلے لکھا ہوا تھا، اس دن آیا کہ جی 12 بجے کہا جی میں فیصلہ کروں گا، ریزرو کر رہا ہوں، اور 12:30 بجے آئے ہیں کہ 30-35 صفحے ٹائپ کرا کے کریکشن کر کے میں سائن بھی کر چکا ہوں، لہٰذا یہ آدھے گھنٹے میں یہ سب کچھ ہو گیا. یہ تو لکھا ہے نا، دیکھیے 3rd پیرا میں آپ کو بتا رہا ہوں however interest of justice request for further time submission of detailed reply. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ جب شو کاز نوٹ لفظ لکھا کہ آپ اس کا جواب دیں آخری لائن میں، تو وہ جواب سے پہلے فائنڈنگز تو آپ پہلے ہی دے چکے ہیں. لیکن یہ ریسپیکٹو میں اس کیس کو نہیں ڈیل کر رہا. ہمارے انور منصور صاحب وہ چھٹیوں پہ ہیں، ان کی جنرل ایڈجرمنٹ آلریڈی اپرووڈ ہے بائی دی سپریم کورٹ. یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.